بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا العربیۃ من القرآن الکریم میں، اور میں 12ویں سبق کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ نے پچھلے سبق نہیں سنے ہیں تو ضرور سن لیں۔ آج کے سبق میں ہم جوڑنے والے الفاظ یا کلمات سے بحث کریں گے۔ یوں تو بہت سارے ہیں جو ایک دوسرے لفظ کو آپس میں جوڑتے اور ملاتے ہیں، مگر ہم نے سب سے زیادہ استعمال میں آنے والے بنیادی 4-5 کلمات یا الفاظ کو لیا ہے۔ پہلا حرف ہے من۔ اس کو جب ملا کر کے پڑھیں گے تو نون پر زبر پڑا جائے گا۔ اس کے معنی ہے سے، جیسے کہتے ہیں گھر سے مسجد تک، بازار سے، تو من اس معنی میں آتا ہے۔ دوسرا حرف ہے الا۔ اس کے معنی تک یا طرف کے ہیں، جیسے مسجد تک، بازار تک۔ انگریزی میں جو لفظ ٹو آتا ہے اس کے معنی میں یہ لفظ آتا ہے عربی میں الا۔ تیسرا حرف ہے فی کا معنی میں، اندر، جیسے گھر میں یا گھر کے اندر، مسجد میں یا مسجد کے اندر۔ فی اس معنی میں لفظ یہ استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا حرف ہے با کے نیچے زیر، بی کے معنی کبھی سے ہوتا ہے اور کبھی ساتھ ہوتا ہے، سے ساتھ۔ اور پانچواں حرف ہے علی معنی پر یا اوپر، جیسے گھر پر یا گھر کے اوپر۔ اسی طرح ٹیبل پر، ٹیبل کے اوپر۔ تو یہ 5 حروف ہو گئے جو ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ الگ سے ان کا کوئی معنی یا مفہوم، مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ سے یا تک یا ساتھ یا میں یا پر یا اوپر، تنہا کچھ بھی فائدہ نہیں دیتے، دوسرے لفظوں کے ساتھ مل کر کے، جڑ کر کے یہ ایک معنی اور مفہوم کا فائدہ دیتے ہیں۔ اب ایک خاص بات یاد رکھیے گا کہ یہ آگے جو الف لام والے حرف ہیں، ان کے شروع میں ان 5 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ان الف لام والے لفظوں کے آخری حرف کے نیچے زیر آ جاتا ہے۔ جیسے المسجد تھا، من لگنے کے بعد من المسجد ہو گیا ہے۔ الدار تھا، الا لگنے کے بعد الی الدار ہو گیا ہے۔ الحجرۃ تھا، فی لگنے کے بعد فی الحجرۃ ہو گیا ہے۔ القلم تھا، ب لگنے کے بعد بالقلم ہو گیا ہے۔ الجبل تھا، جبل کے معنی پہاڑ، علی الجبل ہوگا۔ من المسجد، مسجد سے، الی الدار، گھر تک، فی الحجرۃ، کمرے میں، بالقلم، قلم سے۔ یہ با ساتھ میں لکھا جاتا ہے، القلم کے الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ یہاں میں نے سمجھنے کے لیے ان کو ایک ساتھ لکھا ہے، اس لیے الگ ہو گیا۔ علی الجبل، پہاڑ پر، علی الجبل، پہاڑ پر۔ اب یہ جوڑیں گے کیسے؟ پیچھے ہم نے کچھ لفظ پڑھے تھے، ان لفظوں سے ہم پورا جملہ بناتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ مثلا خالد یخرج من المسجد، خالد یخرج کے معنی نکلتا ہے۔ خالد یخرج من المسجد،
خالد مسجد سے نکلتا ہے، وَيَذْهَبُ إِلَى الدَّارِ اور گھر جاتا ہے، گھر تک یا گھر کی طرف جاتا ہے۔ ایسا کہنا ضروری نہیں ہوتا اردو میں، مگر عربی میں یہ یا الا آئے گا۔ وَيَذْهَبُ إِلَى الدَّارِ اور گھر جاتا ہے، وَيَكْتُبُ فِي الْحُجْرَةِ اور کمرے میں لکھتا ہے، بالقلم قلم سے لکھتا ہے۔ وَيَكْتُبُ یہاں یجلس بھی لگا سکتے، یجلس فی الحجرۃ، جلس جیم لام سین، اور یجلس اس کے معنی بیٹھنا، وَيَجْلِسُ فِي الْحُجْرَةِ اور کمرے میں بیٹھتا ہے، وَيَكْتُبُ بِالْقَلَمِ اور قلم سے لکھتا ہے، وَيَجْلِسُ عَلَى الْجَبَلِ پہاڑ پر بیٹھتا ہے، یجلس علی الجبل پہاڑ پر بیٹھتا ہے۔ خالدن کو سب کے شروع میں بھی لگا سکتے ہیں، چاہے تو خالدن کی جگہ پر سب کے شروع میں الگ الگ نام بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ راشد یخرج، سعید یکتب اور عامر یجلس، اس طرح الگ الگ لفظوں کو ملا کر کے بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ان کو اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ المسجد، الدار، الحجرتی، القلم، الجبلی، آخری حرف کے نیچے جو زیر آ رہا ہے یہاں پر، وہ انہی پانچوں حرفوں کی وجہ سے آتا ہے، اور ان پانچوں کی یہ خاصیت ہے، ان کا یہ کام ہے، یہ ایسا کرتے رہتے ہیں۔ تو آج کا سبق بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نصیر الدین القاسمی، خادم ادارہ مرکز المعارف، پیپار شہر، جودھپور، راجستھان۔